إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے، تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ وہ اکثر لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اسی سے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو۔ ابن عباس، ابن مسعود اور کئی صحابہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے 2 مثالیں بیان کی، یعنی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا اور یہ مثال او کصیب من السماء، تو منافقین نے کہا کہ اللہ اس بات سے بلند تر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتا، تو پھر یہ مثالیں تو بجا ہیں۔ دوسری رائے، اس آیت کا سبب نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں مکھی اور مکڑی کی مثال بیان کی، جس کا ذکر سورۃ الحج اور سورۃ العنکبوت میں آتا ہے، تو یہود نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان حقیر چیزوں کے ذکر سے کیا ارادہ کیا ہے، یعنی قرآن اتنی مقدس بڑی کتاب ہے تو اس میں مکھی کی بات اور مکڑی کی بات کیوں آئی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرکین نے کہا ہم ایسی چیزوں کی تو عبادت نہیں کرتے جن کی مثال بیان کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ کفار اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو اعتراض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالوں کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی حیا نہیں کہ وہ مکھی مکڑی تو درکنار مچھر یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے سبھی یونیک ہیں، سبھی بہترین ہیں۔ تو یہ مقام اعتراض کا نہیں بلکہ اللہ کی مہربانی کا ہے کہ وہ ہمیں مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہے۔ اور پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف باتوں کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھانے کے لیے، ہماری آسانی کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، اور یہاں اب قرآن مجید کی ایک اور مثال بیان ہو رہی ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا۔ یستحیی کا لفظ استحیاء سے ہے، اور استحیاء حیا سے ہے، اور حیا میں سین اور تا مبالغے کے لیے ہیں۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے خود کو ایسے کام سے روکنا جو عیب والا ہو، قابل مذمت ہو، یعنی کسی ایسے کام سے رک جانا جو انسان کے اوپر عیب لگاتا ہو، جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ تو ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالی نہیں شرماتا۔ پھر اس میں ایک امپلائڈ میننگ یہ بھی آتے ہیں کہ جب کوئی حیا کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس چیز سے رک جاتا ہے کیونکہ اسے لوگوں کا خوف ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں ہے، لہٰذا ایک مطلب اس کا یستحیی کا یخشا بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں ڈرتا، یعنی تمہارے اعتراض سے، تمہاری ملامت سے، تمہارے کرٹیسزم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل نہیں شرماتا، بالکل نہیں ڈرتا، بالکل خوف نہیں کرتا کہ وہ اپنی کتاب میں جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے حقائق کو بیان کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو، ایسی مثالوں کو بیان کرنے سے رکتا نہیں، ان کو چھوڑتا نہیں۔ یہاں ایک اور حقیقت کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حیا بھی کرتا ہے،
لیکن اس معاملے میں حیا نہیں کرتا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے حیا کی صفت کا اثبات ہے. اثبات کا مطلب کنفرم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفت ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے ان اللہ عز وجل حی ستیر یا ستیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت حی بھی بتائی ہے جس کا مطلب ہے حیا کرنے والا. لیکن مخلوق میں سے کسی کی بھی مثال بیان کرنے سے اللہ کو حیا نہیں ہے, اگرچہ اللہ تعالیٰ حیا والا ہے. کس چیز کی مثال؟ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا, کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان کرے جو کسی مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر, اس سے اوپر. یضرب بمانا یبین یعنی واضح کرتا ہے, اور ما جو ہے یہاں مثلا ما یہ زائد ہے تاکید کے لیے, یعنی کوئی بھی مثال, کسی بھی چیز کی مثال. اور بعوضہ سے مراد ایذا دینے والا, یعنی وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز یا اس کا کچھ حصہ, کیونکہ یہ باز سے ہے. باز کس کو کہتے ہیں؟ باز حصہ. تو کہتے ہیں کہ موذی حشرات کو بعوضہ کہتے ہیں اوور آل جنرلی, یعنی ان کی اسپیشیز کیا ہے؟ بعوضہ. اور یہاں بعوضہ سے مراد مچھر ہے, بلکہ مچھر سے بھی مچھری ہے کیونکہ بعوضۃ مؤنث ہے. اور تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 200 قسمیں ایسی ہیں مچھر کی جس میں صرف مادہ ہی خون پیتی ہے, یعنی مادہ کا کام زیادہ, کاٹتی زیادہ وہ ہے. تو بعوضہ یعنی باز سے بعوضہ, اور بعوضہ سے بعوضۃ یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز. فما فوقہا یا جو اس سے بھی اوپر ہے. فوقہ کا ایک معنی ہے اس سے بڑھ کر. اگر کہا جائے نا کہ فلاں بخیل ہے تو دوسرا کہ اس سے بھی بڑھ کر, کیا مطلب ہے؟ اور بھی زیادہ بخیل ہے. فما فوقہا ویسے تو ہے اوپر کا معنی, اس سے اوپر. اس کا اوپر کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے زیادہ اچھی, بلکہ کیا ہے, اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی چیز, حقارت میں اس سے بڑھ کر. یعنی وہ چیز جو مچھر سے بھی چھوٹی ہو, حقیر ہو, ردی ہو, جیسے مچھر کا پر یا مچھر کے اوپر کا پیراسائٹ, وہ کیڑا جو مچھر کے بھی اوپر بیٹھا ہوتا ہے. اور یہ معنی تو عام ہو ہی سکتا ہے کہ مچھر سے بڑی چیز فوقہا یعنی اس سے زیادہ, لیکن یہاں مراد وہ جو مچھر سے چھوٹی ہے. اور بڑی چیز کیا ہے؟ جیسے مکھی ہے, مکڑی ہے, وہ سائز میں کیا ہے؟ مچھر سے بڑی ہے. کہا جاتا ہے کہ مچھر کی کمر پر ایک اور کیڑا اپنی زندگی گزارتا ہے جس کو عام آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا, بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے. تو وہ پیراسائٹس جو مچھر کے اوپر رہتے ہیں اور مچھر سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اگر ان کی مثال بیان کرے تو بھی بہت بڑی چیز ہے, وہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے, وہ جو چاہے پیدا کرے. تو اللہ تعالیٰ یہ مثال اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے دے رہے ہیں اور نہ کہ شرماتے ہوئے. رحم کیوں؟ تاکہ بندے بات سمجھیں, کیونکہ بات سمجھیں گے تو پھر اس پر عمل کریں گے. تو مثال بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ انسان کو بات سمجھ میں آ جائے. اب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مچھر ہی کو اختیار کیا کہ مچھر کی مثال بیان کی جائے, اللہ چاہتا تو ہاتھی کی مثال بیان کر سکتا تھا. مچھر کی بھی سونڈ ہوتی ہے اور ہاتھی کی بھی سونڈ ہوتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جتنے سسٹم ہاتھی میں کام کرتے ہیں اس سے زیادہ ہی مچھر میں بھی کام کرتے ہیں. تو ہمیں دیکھنے میں مچھر چھوٹا لگتا ہے, ہاتھی بہت بڑا لگتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے چن لے, جس کو چاہے لے لے. اور آپ دیکھیے کہ جو چیز جتنی چھوٹی ہوتی ہے نا مائکرو لیول پر, اتنی ہی بنانی مشکل ہوتی ہے. ہم صرف ظاہریت کو دیکھتے ہیں, یہ چھوٹی ہے, یہ بڑی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ظاہریت کو نہیں دیکھتا. آج تو لوگوں نے مچھر کو ڈائسیکٹ کر لیا, اس کے اندر تک گھس گئے کہ کیا کیا مچھر کے اندر, اور اتنی ڈیٹیل سامنے آ گئی اگر آپ کہیں بھی ویکیپیڈیا وغیرہ میں دیکھیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے بنایا, خالق ہے ہر چیز کا, اس کو تو پتا ہے کہ مچھر کیا چیز ہے, اور وہ مچھر ہی کی مثال کیوں بیان کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جیسے پہلے بنتی ہے نا, مثال کے طور پہ ریڈیو بنا تھا, اگر آپ کے بچپن میں دادا ابو کو ریڈیو یاد ہو تو کتنا بڑا ہوتا تھا, پھر کرتے 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 کتنا چھوٹا ہو گیا. موبائل فون شروع میں بنا تھا, یا ویسے فون جو گھروں میں رکھا جاتا ہے وہ بنا تھا, تو اس کا سائز کتنا بڑا ہوتا تھا, کتنا بھاری سا, اور پھر کس طرح ڈائل کرتے تھے. پھر کرتے کرتے اب آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کیا ہے, اور آئندہ آپ دیکھتے جائیے کہ کیا کیا آ رہا ہے. تو بہرحال مچھر کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک مثال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہے پیدا کرے, اور چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی بڑے سے بڑا کام لے لے.
یعنی آپ دیکھیے کہ مچھر جو ہے وہ کس کی موت کا سبب بنا تھا؟ جی ہاں، نمرود کی موت کا سبب بنا تھا. بڑے بڑے جابروں کو کاٹ لیتا ہے اور کسی کسی کو بھی نہیں چھوڑتا اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے. تو حدیث میں مچھر کی مثال موجود ہے. قرآن مجید میں مچھر کی بات صرف اسی جگہ پر آئی ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. تو یہ ساری دنیا کیا ہے؟ مچھر کا پر بھی نہیں ہے، جس کے پیچھے ہم اتنا بھاگتے ہیں اور جس کو اکٹھا کرنے میں ہم دن رات لگائے ہوئے ہیں اور جس کی محبت میں ہم بری طرح گرفتار ہیں اور جس سے چھٹکارا پانا اور جس سے باہر نکلنا اور جس سے فرصت پانا کہ ہم اپنی آخرت کے لیے سوچیں کتنا مشکل کر لیا ہم نے. اور وہ ہے کہ اتنی مچھر کے پر کے برابر. مچھر کا پر نتھنگ، اٹس نتھنگ، کوئی ورتھ نہیں اس کی، کوئی ویلیو نہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کی مثال اس سے بیان کرتے ہیں. اچھا، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں مثال دی تھی، یہ وحی کے ذریعے آپ کو گائیڈ کیا جاتا تھا، پھر آپ لوگوں کو بتاتے تھے. ایک اور مثال ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہ رکھتا ہوگا. یعنی ویسے وہ اس کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہوں گے لیکن اللہ کی نظر میں وہ مچھر کے پر سے بھی حقیر ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بظاہر مچھر کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ کسی چیز کی حقارت بیان کرنے کے لیے. اٹس نتھنگ. اب جو چیز ہماری نظروں میں کچھ نہیں، جس کو ہم معمولی سا کیڑا سمجھتے ہیں، لیکن حشرات الارض یعنی انسیکٹس میں سے بہت زیادہ خطرناک جاندار ہے. اس انسیکٹ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ انسان جس جاندار کی وجہ سے مرتے ہیں وہ سانپ وغیرہ نہیں ہے، وہ شیر نہیں ہے، وہ کوئی ہاتھی نہیں ہے، وہ مچھر ہے. اس کو ڈیڈلیسٹ اینیمل کہا جاتا ہے، زمین کا سب سے زیادہ مارنے والا. کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کی موت کا سبب بھی مچھر ہی بنا تھا، نمرود کی موت بھی مچھر سے ہوئی اور عبرتناک موت ہوئی. مچھر کی تقریباً 3500 اسپیشیز ہیں، یعنی اتنی قسمیں ہیں، اور ان میں سے صرف 200 اقسام ایسی ہیں جن کی صرف مادہ مچھر ہی خون پینے کے لیے کاٹتی ہے. اور یہ ہر قسم کے جانور کو کاٹتے ہیں، سانپ، مینڈک، پرندے، گھوڑے، گائے، انسان، یعنی کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، ہر ایک کو کاٹ لیتے ہیں. اب وہ کتنے بڑے بڑے جانور ہیں لیکن وہ بےچارے اپنا دفاع مچھر سے نہیں کر سکتے. جبکہ جو نر مچھر ہوتا ہے وہ پھولوں پودوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے. مادہ مچھر جو ہوتی ہے اس کو انڈے وغیرہ دینے ہوتے ہیں، پروٹین چاہیے تو وہ خون پیتی ہے. مچھر کہتے ہیں انسان سے بھی قدیم ترین مخلوق ہے، یعنی انسان بعد میں پیدا ہوا، مچھر پہلے پیدا ہوئے تھے. ایک اندازے کے مطابق زمین پر یہ 1 کروڑ سال سے بھی زیادہ رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ نظریہ ارتقاء جو ہے یعنی ایوولوشن تھیوری جو ہے، اس میں اس کی وجہ سے ایک مشکل پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے ملینز آف ایئرس میں بھی جو مچھر کے فاسلز ملے ہیں وہ اتنے ہی ہیں جتنے اب ہیں، اس کی ایوولوشن نہیں ہوئی. بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ مچھر 2 ارب سال پہلے بھی موجود تھا زمین پر. اللہ عالم، حقیقت اللہ کو پتا ہے. مچھر کی عام طور پر عمر 5 سے 6 ماہ ہوتی ہے. اس کے 3 دل ہوتے ہیں، 1 دل سینے میں اور 2 پروں کے ساتھ ہے، اور 2 دماغ ہوتے ہیں. اس کے 2 آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن ہر آنکھ میں تقریباً 1000 لینزز ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں. مچھر اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے منہ میں 48 دانت ہوتے ہیں. اڑان اس کی 1 سیکنڈ میں 1000 مرتبہ اپنا پر ہلا سکتا ہے، اور اس کے باوجود 1 گھنٹے میں صرف 1 سے 1.5 میل کا فاصلہ ہی طے کر سکتا ہے. مادہ مچھر ایک وقت میں 200 انڈے دیتی ہے، اور مچھروں میں سب سے زیادہ خاص بات ان کے خون چوسنے کا طریقہ ہے. اس کے منہ میں 6 سوئیاں ہوتی ہیں، 6 نیڈل، اور ہر ایک اپنا کام کرتی ہے، اور اس سے صرف مطلوبہ خون پیتے ہیں، گندا وندہ سارے خون نہیں پیتے. اور جب وہ خون پینے لگتا ہے سب سے پہلے لعاب دہن سے اپنا وہ جگہ سن کرتا ہے تاکہ کاٹتے ہوئے کسی کو پتہ نہ چلے. جب وہ پی چکتا ہے تو پھر ہمیں خارش شروع ہوتی ہے. 6 کی 6 سوئیاں اندر ڈالتا ہے، 4 سے تو وہ خون نکالتا ہے، اور 2 جو ہے وہ ایک نیڈل سی بن کے اسے وہ سک کر لیتا ہے، نلکی سی بن جاتی ہے. اور اس کا لعاب جو ہے پھر وہ پین کلر کا کام بھی دیتا ہے، جس سے کاٹتے وقت درد محسوس نہیں ہوتا. یعنی یہ ایک ایسا ڈیوائس ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان نے نیورل امپلانٹیشن ڈیوائس جو ہے وہ بنایا ہے. اور اس کی خاص حرارتی حص ہوتی ہے
محسوس کر لیتا ہے. اگر کوئی نظر نہ بھی آئے تو جانداروں کی ایک حرارت ہوتی ہے, اس سے بھی وہ سینس کر لیتا ہے کہ یہاں کوئی میرا شکار موجود ہے. اور سونگھنے کی حس بھی بڑی تیز ہے, صرف سونگ کے وہ دیکھ لیتا ہے کہ کون سا خون پینا ہے, کس کا پینا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو مچھر بہت کاٹتے ہیں اور سب لوگوں کو نہیں کاٹتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کڑوا میٹھا خون ہم نے اپنی زبان میں بنایا ہوا, اللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے, لیکن خون وہ پیتا ہے اور بعض اوقات اس کے اندر جو وائرس ہوتا ہے وہ بھی پی لیتا ہے. اسی لیے مچھر جب ایک بندے کو کاٹ کے اس کا وائرس لے کے دوسرے کو جا کے کاٹتا ہے تو وہ نیڈل اسٹرلائز نہیں کرتا, وہ دوسرے کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے. تو اس طرح مچھر سے بیماریاں بھی پھیل جاتی ہیں اور بہت سی تکلیف کا باعث بنتی ہیں. ہر سال لگ بھگ 700 ملین افراد مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں, جن میں سے 1 ملین کی اموات واقع ہو جاتی ہیں, یہ ایک اندازہ ہے. اور زیادہ تر جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ ملیریا, ڈینگی, اور ڈینگی آپ کو پتا ہے کتنا تکلیف ہے, جو صاف پانی پہ آتا ہے وہ مچھر. ابھی ریسنٹلی ہماری ایک ساتھی کو ڈینگی ہوا, وہ بتا رہی ہے کہ 72 آورز ہڈیوں میں اتنی شدید پین کہ جو کسی پین کلر سے ٹھیک نہیں ہو رہی, کسی انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہو رہی, کسی چیز سے آرام نہیں, ایسا لگتا ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. یعنی اتنی شدید درد. اور یہ کیا ہے, ایک مچھر کے کاٹنے سے اتنا زہر پورے جسم میں پھیلا ہے کہ اتنی شدید تکلیف, اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے. اسی طرح پیلا بخار اور کئی اور قسم کی یلو فیور جس کو کہتے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کے اندر ہیں جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کیونکہ اس کو پتا ہے. ابھی تو یہ وہ چیزیں ہیں نا جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, اس سے زیادہ وہ کیا کرتا ہے یہ تو ہم نے سارے اس کے نقصان گنوا دیے نا, لیکن اللہ کے اذن سے وہ کیا کیا اور فائدے کے کام کرتا ہے اللہ عالم. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے, سچ ہے. یعنی مثال کو قبول کرنے میں سب لوگ ایک طرح سے نہیں ہوتے. کچھ لوگ مثال سے فائدہ اٹھاتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, اور ان میں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کی مثال بیان کر دی وہ بالکل درست ہے. وہ ان مثالوں میں غور و فکر کرتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, اور ایک جگہ آتا ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو ایمان والے غور و فکر کرتے ہیں, اور مومنوں کو غور و فکر کے بعد بھی اگر کسی چیز کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی, فائدہ سمجھ نہیں آتا, تو بھی وہ اس کو برحق سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بنائی ہے, اللہ کا حکم ہے, یہ فائدے کا ہی ہوگا. یعنی مومن اپنی عقل کے ساتھ آیات کا مقابلہ نہیں کرتا کہ کوئی چیز میری عقل میں آئے گی, اس کی لاجک سمجھ آئے گی تو میں مانوں گا, ورنہ نہیں. جو آ جائے ویل اینڈ گڈ, جو نہیں سمجھ آتی تو اپنی عقل کو بلیم کرے, اللہ تعالیٰ کو نہیں کہ اس نے کوئی چیز کیوں اتاری اور کوئی مثال کیوں بیان کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, کہ اللہ نے جو اتارا ہے حق اتارا ہے, سچ اتارا ہے, اور اس سے ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, ایمان والے ہر آیت سن کے کیا کرتے ہیں, ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر بہت راضی ہوتے ہیں. لیکن اس کے برعکس کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا. وہ آبجیکشن کرتے ہیں, آبجیکٹ کرتے ہیں, متردد ہو جاتے ہیں, کھٹک جاتے ہیں, فائدہ نہیں اٹھاتے, ان کے کفر میں ہی اضافہ ہوتا ہے. اور اللہ کے کسی حکم پر, اللہ کی کسی کریشن پر اعتراض کرنا یہ کسی مومن کا رویہ نہیں ہوتا. ایسا کرنا انسان کو کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. یعنی قرآن کی آیات کچھ لوگوں کے لیے آزمائش, حیرت اور گمراہی کا سبب بنتی ہیں, شر میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. وہ قرآن پڑھ کر اور بگڑ جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے لیے انعام, رحمت اور بھلائی میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے بھٹکتے بھی ہیں اور بہت سے ہدایت بھی پاتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو گمراہ ہونے والے عام طور پر زیادہ ہیں. لیکن باقی اللہ کی مرضی, جس کے ساتھ جو چاہے کرے. اور ہدایت کی 2 قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ ہدایت دلالت, ہدایت ارشاد جس کو کہتے ہیں, ہدایت بیان بھی اس کو کہتے ہیں. یعنی حق کو بیان کرنا, واضح کرنا, حق کی تعلیم دینا, دعوت دینا.
اور دوسری ہدایت توفیق جو اللہ نے بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا، اس کے اوپر عمل بھی کر لے. تو اصل میں ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، انبیاء بھی ہدایت نہیں دے سکتے. یہ کون سی ہدایت نہیں دے سکتے؟ توفیق والی. یاد رکھیے قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. دوسری جگہ آتا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو بعض لوگ ان آیتوں کو ٹکراتے ہیں، وہ ڈیپتھ نہیں سمجھتے کہ کون سی ہدایت کی کون سی قسم پروفٹ دیتے ہیں اور کون سی نہیں دیتے. کون سی قسم کی ہدایت پروفٹ دیتے ہیں؟ ارشاد، یس، بیان. وہ تھا کہ بیان کرتے ہیں، اور توفیق اس پہ عمل کی اللہ صرف دیتا ہے. انبیاء کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے. ان علیک الا البلاغ انما انت مذکر فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب. حساب لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہادی مطلق، مطلق ہوتا ہے ایبسولوٹ. ہادی مطلق کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اسے ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اور جو ہدایت پانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. جو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. اس کے برعکس کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت بھی اپنی طرف کی کہ اللہ نے تو ہدایت کے راستے کھولے تھے، لیکن جو نہیں لینا چاہتا پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ گمراہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. اور اس کے لیے کچھ دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے امتحان کی ہیں. کہیں شیطان ہے، کہیں گمراہ لیڈرز ہیں، جیسے اضل فرعون قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا. بنی اسرائیل کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ سامری نے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ ہدایت ارشاد کا جب انکار کرتے ہیں تو ان سے ہدایت توفیق چھین لی جاتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو لوگ ایمان لا کر پھر کفر کر لیتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتا. اور جو حق کو سمجھ جائے، جان جائے اور پھر اس کو نہ مانے پھر اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایک جگہ پر آتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. اللہ جھوٹے اور ناشکرے انسان کو ہدایت نہیں دیتا. جو ناشکرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. وما يضل به الا الفاسقین. اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے. فسق کا لغوی معنی ہوتا ہے باہر نکل جانا. جب چھلکا ہٹا کر خوشہ باہر نکل آتا ہے تو اس کو فسقت الرتبۃ کہتے ہیں. چوہے کو فاسق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی خرابی کرنے کے لیے اپنے بل سے باہر نکل آتا ہے. تو فسق کہتے ہیں گناہ کر کے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا. فسق کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کر کے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی حدود سے باہر نکلنا. ٹھیک ہے، یعنی نافرمانی کے کام کرنا. اسی لیے اس کا عام طور پہ ترجمہ نافرمان کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے فسق کی بھی 2 اقسام ہیں. اب آپ قرآن کی ترتیب دیکھ رہے ہیں، متقین تو کفار کی 2 اقسام، کفر اکبر اصغر، پھر اس کے بعد نفاق کی 2 اقسام اکبر اصغر، پھر شرک کی 2 اقسام اکبر اصغر، اور اب فسق کی 2 اقسام اکبر اور اصغر. فسق اکبر ہوتا ہے اسلام سے باہر نکل جانا، کوئی ایسا کام کرنا کہ کفر کی طرف چل پڑے انسان. اور فسق اصغر ہوتا ہے رہنا اسلام کے دائرے کے اندر لیکن کیا کرنا؟ عمل نہیں کرنا، نافرمانیاں کرنا، بات نہیں ماننا اللہ اور اس کے رسول کی بلکہ اپنی منمانی کرنا. اور منافق بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا، یعنی عملی منافق، 2nd کیٹیگری آف نفاق اصغر والے، وہ فاسق بھی ہوتے ہیں. تو فاسق جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں بھی دیکھیں بھی پھر وہ اس سے نکل جائیں. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت متقین کو دیتا ہے، اور یہاں پر فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو تو گمراہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ بچنا، احتیاط سے زندگی بسر کرنا. ٹھیک ہے، تاکہ آخرت میں خوشیاں حاصل کریں. اور فسق کیا ہے؟ احتیاط نہیں کرنا، دیکھنا ہی نہیں حد کہاں ہے، اندھا دھند چلتے جانا، خواہشات میں اندھے ہو کے جو دل میں آئے کرنا. ٹھیک ہے. تو ابلیس نے یہ کیا تھا نا. یعنی ایک کیریکٹر متقی کون ہے؟ سنسیئر اور سیریس، اور جو فاسق ہے جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے وہ نان سیریس اور انسنسیئر. ٹھیک ہے. تو
جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے، اور جو شخص عمل نہیں کرنا چاہتا، جس کی نیت ہی نہیں ہے عمل کرنے کی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکا دیتا ہے، پھر وہ چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہے جس سے وہ اللہ کے حکم سے باہر نکل سکے۔ تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی آیتوں کو بہانہ بنا کے تقدیر کے اوپر ڈال کے اللہ ہی نہیں چاہتا ہمیں ہدایت ملے، کبھی سنا ایسی یہ بات؟ بہت لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہاں سے پڑھ لیا کہ اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا اور آپ ہی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا؟ یہ بھی اللہ پہ الزام ہے نا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ہدایت دے دیتا، ہم کہنا نماز پڑھو، کب پڑھیں گے؟ اللہ چاہے گا تو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم نے لوح محفوظ پڑھ لی کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے کہ ہم وہاں سے پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا؟ تو اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ تقدیر کو بہت مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں، ایک ماں اپنے بچوں کے ٹرینڈ دیکھ کے بتا سکتی ہے کہ یہ بچہ ترقی کرے گا اور یہ نہیں کرے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں اگر یہ بتا رہی کہ یہ بچہ آگے نہیں بڑھنے والا، کہ اس کو علم غیب ہو گیا، اس نے کوئی تقدیر پڑھ لی اس کی؟ نہیں۔ یا اس نے لکھ دیا کہ میرا یہ بچہ آگے نہ بڑھے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اس کا رویہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جس طرح اپنا وقت ضائع کر رہا ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح استاد بتا دیتا ہے، ایک کلاس میں 10 طالب علم ہے، 9 سیریس ہے، ایک نان سیریس ہے، اگر استاد یہ کہہ دے کہ یہ جو نان سیریس ہے یہ کبھی پاس نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی غیب کا دعویٰ کر دیا، یا پھر اس نے لکھ دیا اس کے لیے کہ یہ پاس نہیں کرنا چاہتا اس کو، یا استاد کا قصور ہو گیا کہ اس نے کہا یہ پاس نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ رویہ دیکھ کے بتا رہا ہے کہ جو نہ کلاس میں حاضر ہوتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ توجہ کرتا ہے، یہ نہیں ہونے والا۔ تو تقدیر کیا ہے؟ علم اللہ السابق، اللہ کا وہ علم جو اس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کس بندے کو میں کیا دوں گا اور وہ کرے گا کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو بلیم نہ کیا کریں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے، بے حیائی کو حرام کرتا ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں حیا کرتا، اور ہمیں بھی دین سیکھنے کے لیے حیا نہیں کرنی چاہیے۔ مجاہد کہتے ہیں حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ انتخاب کر لے مثال دینے کے لیے تو اس پہ بھی پوری توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال مچھر سے کیوں دے رہے ہیں، اور پھر یہ کہ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ کا کوئی حکم پڑھ کے، اور کافر کا رویہ کیا ہوتا ہے، مثالوں سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے کس کو نہیں پہنچتا، اور پھر یہ کہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور ہدایت کس کو نہیں ملتی۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا ہدایت کس کو نہیں ملتی؟ فاسقین کو۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ گناہگار، اطاعت سے نکلنے والا، یعنی اطاعت نہیں کرنا چاہتا، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔